أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ کتاب الفوائد، امام ابن القیم رحمہ اللہ کی عظیم الشان تالیف، عظیم الشان کتاب، جس میں حکمتیں ہی حکمتیں ہیں، فوائد ہی فوائد ہیں، اقوال زرعی کا یہ مجموعہ ہے، مفید دروس، نصیحتوں اور عبرتوں کا یہ مجموعہ ہے۔ آج جہاں سے ہم آغاز کریں گے یہ صفحہ نمبر ہے 66، اس کتاب کے اس ایڈیشن کے مطابق جس کے مؤلف ہیں محمد عزیر شمس رحمہ اللہ، اور جو کتاب کا دوسرا ایڈیشن ہے اس کے اعتبار سے بھی میں صفحہ نمبر بتا دوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوسرے ایڈیشن کے لحاظ سے صفحہ نمبر ہے آج 101 101۔ تو امام صاحب کہتے ہیں آج کے فائدہ میں، اشتری نفسک اليوم فإن السوق قائمة والثمن موجود والبضائع رخيصة وسيأتي على تلك السوق والبضائع يوم لا تصل فيه إلى قليل ولا كثير ذلك يوم التغابن ويوم يعض الظالم على يديه۔ کہتے ہیں امام صاحب، اشتری نفسک اليوم، آج اپنے آپ کو خرید لیں، آج اپنے آپ کو خرید لیں۔ فإن السوق قائمہ، کیونکہ بازار لگا ہوا ہے، بازار جو ہے موجود ہے، اور بازار سے مراد یہاں پہ کیا ہے؟ دنیا، زندگی۔ آج آپ زندہ ہیں، آج آپ دنیا میں ہیں، تو دنیا میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو کیا کر لیں؟ خرید لیں۔ والثمن موجود، اور آج قیمت بھی موجود ہے۔ قیمت کیا ہے؟ ایمان لانا۔ قیمت کیا ہے؟ توحید۔ قیمت کیا ہے؟ نیک اعمال۔ والبضائع رخیصہ، اور سامان تجارت رخیصہ سستا ہے۔ البضائع بضاعۃ کی جمع ہے، سامان تجارت، رخیصۃ سستا ہے۔ آپ امام صاحب کی اس بات کو سمجھنے کے لیے سورہ صف آیت نمبر 10 اور 12 اس کا مطالعہ کر لیں۔ میں یہ آیات آپ کے سامنے رکھتا ہوں، سورہ صف آیت نمبر 10 اور 12، اور یہ سپارہ کون سا ہے؟ 28واں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، کیا میں تمہیں ایک ایسی تجارت نہ بتاؤں، ایسی بیع نہ بتاؤں جس کے نتیجے میں تم دردناک عذاب سے بچ جاؤ گے؟ بچے گا کون؟ انسان کا نفس، انسان کی جان۔ کس سے بچے گی؟ دردناک عذاب سے۔ کرنا کیا ہے؟ قیمت کیا ہے؟ تؤمنون باللہ ورسولہ، ایمان لانا ہے اللہ پہ اور اللہ کے رسول پہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، اور جہاد کرنا ہے اللہ کے راستے میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، مالی جہاد بھی جانی جہاد بھی۔ زکوٰۃ دینی ہے، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا ہے، یتیموں پہ، فقیروں پہ، مسکینوں پہ، اپنی بیگم پہ، اپنے بچوں پہ، اپنے رشتہ داروں پہ، اور جانی طور پہ بھی جہاد، دین کی راہ میں مشقتیں برداشت کرنی ہیں، لڑنا پڑے تو لڑنا ہے۔ فرمایا ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو۔ کیا بہتر ہے؟ ایمان لانا، جہاد کرنا، یہ بہتر ہے۔ ملے گا کیا؟ یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہ بخش دے گا۔ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور اللہ تمہیں ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں۔ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةٍ، اور عظیم الشان رہائش گاہوں میں اللہ تمہیں داخل کرے گا۔ فی جنات عدن، یہ عظیم رہائش گاہیں کہاں ہیں؟ اس جنت میں جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ ذالک الفوز العظیم، یہ عظیم کامیابی ہے۔ اگر تم یہ تجارت کرنے میں کامیاب ہو گئے، اگر تم یہ بیع کرنے میں کامیاب ہو گئے تو نقصان نہیں ہوگا، فائدہ ہی فائدہ ہے۔ تو قیمت کیا ہے جی؟ ادا کیا کرنا ہے؟ ایمان، جہاد، نیک اعمال۔ ملے گا کیا؟ جنت میں داخلہ اور جہنم سے نجات۔ تو یہی کچھ امام صاحب کہہ رہے ہیں اس فائدے میں جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اشتری نفسک الیوم، آج اپنے آپ کو خرید لیں، یعنی کہ اپنے آپ کو بچا لیں۔ کس سے؟ جہنم کی آگ سے۔ آج بچائیں، آج۔ کیوں آج؟ کیوں؟ فإن السوق قائمہ، کیونکہ بازار آج لگا ہوا ہے۔ اگر آپ روز آخرت کہیں گے کہ یا اللہ مجھے موقع دے، میں اپنے آپ کو خریدنا چاہتا ہوں، میں قیمت ادا کرنا چاہتا ہوں، نیک اعمال کرنا چاہتا ہوں، ایمان لانا چاہتا ہوں، جواب ملے گا کہ نہیں، اب بازار بند ہو گیا ہے۔ اب بازار کیا ہو گیا ہے؟ بند ہو گیا ہے۔ اور انسان کہے گا اس دن یا لیتنا نرد، کاش کہ ہمیں دنیا میں جانے کا موقع دیا جائے تاکہ ہم وہاں جا کے ایمان لائیں، نیک اعمال بجا لائیں۔ تو امام صاحب کہہ رہے ہیں کہ اب آپ جاگ جائیں، اس وقت بازار بند ہو جائے گا، اس وقت موقع نہیں دیا جائے گا اپنے نفس کو خریدنے کا، آج خرید لیں، کیونکہ آج بازار کھلا ہوا ہے، لگا ہوا ہے، والثمن موجود، اور قیمت بھی آپ کے ہاتھ میں ہے۔ کیا مطلب؟ آپ کے اختیار میں ہے کیا؟ ایمان لانا۔ آپ کے اختیار میں ہے کیا؟ نیک اعمال بجا لانا۔ آپ کے اختیار میں ہے نمازیں ادا کرنا، روزے رکھنا، گناہوں سے بچنا۔ والبضائع رخیصہ، اور سامان تجارت سستا ہے، کوئی مہنگا نہیں ہے۔ جو اعمال آپ نے بجا لانے ہیں اپنے نفس کو خریدنے کے لیے، اپنے نفس کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے، وہ کوئی بہت زیادہ بھاری نہیں ہے۔ آپ ان اعمال کو بجا لا سکتے ہیں، ان گناہوں سے بچنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ وَسَيَأْتِي عَلَى تِلْكَ السُّوقِ وَالْبَضَاعِ يَوْمٌ، اس بازار اور ان اموال تجارت پہ ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ لا تصل فیہ الی قلیل ولا کثیر، جس دن لا تصل، آپ نہیں پہنچ سکیں گے اس دن میں تھوڑی چیز کی طرف اور نہ زیادہ چیز کی طرف۔ یعنی کہ ایک ایسا دن آنے والا ہے جس دن آپ کے پاس قیمت موجود نہیں ہوگی، نہ تھوڑی نہ زیادہ۔ جس دن آپ کے پاس تجارت کے لیے، بیع کرنے کے لیے سودا نہیں ہوگا، سامان نہیں ہوگا، نہ تھوڑا نہ زیادہ۔ لا تصل کا منع میں نے کیا کیا؟ آپ نہیں پہنچ سکیں گے۔ اور دوسرا احتمال یہ ہے کہ آپ لا تصل کا ترجمہ کیا کر لیں کہ یہ چیزیں نہیں پہنچیں گی، یہ چیزیں موجود نہیں ہوں گی، پہنچیں گی نہیں۔ کون سی چیزیں؟ یہ اموال تجارت۔ اس کے بعد امام صاحب آیت لے کر آئے ہیں ذالک یوم التغابن،
یہ کون سا دن ہوگا جس دن آپ کے پاس اموال تجارت نہیں ہوگا، جس دن آپ کے پاس قیمت نہیں ہوگی اپنے نفس کو بچانے کے لیے؟ یہ قیامت کا دن ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں کیا فرماتے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ، کہ اے ایمان والو خرچ کر لو اس مال میں سے جو ہم نے تم کو دیا ہے، وہ دن آنے سے پہلے جس دن کوئی بیع نہیں ہو سکے گی، کوئی سودا نہیں ہو سکے گا۔ آپ اپنی جان کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے، اللہ کے عذاب سے بچانے کے لیے ساری دنیا کے خزانے بھی دے دیں تو یہ سودا اللہ تعالیٰ آپ سے نہیں کریں گے۔ دنیا میں اب کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ، اب آپ اللہ سے سودا کریں تب یہ سودا نہیں چلے گا۔ ویسے تو آپ کے پاس سامان ہونا بھی نہیں، مال ہونا بھی نہیں، لیکن فرض کر لیں آپ کے پاس مال ہو، دنیا بھر کے خزانے آپ دیں، تب بھی آپ کو اللہ کے عذاب سے نجات ملنے والی نہیں ہوگی۔ تو ذالک یوم التغابن، وہ تغابن کا دن ہوگا۔ تغابن کس کو کہتے ہیں؟ ہار جیت کا دن، ایک دوسرے کو نقصان دینے کا دن۔ یہ سورہ تغابن آیت نمبر 9، یہ بھی 88واں سپارہ ہے، آیت نمبر 9 یعنی کہ 9۔ یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن، اس دن اللہ تعالیٰ تمہیں جمع کرے گا اس دن کے لیے جو جمع کرنے کا دن ہے، جو لوگوں کو اکٹھا کرنے کا دن ہے، اس دن اللہ تعالیٰ تمہیں اکٹھا کرے گا، اور یہ دن ہوگا ہار جیت کا۔ کوئی ہار رہا ہوگا، کوئی جیت رہا ہوگا، کسی کو جنت مل رہی ہوگی، کسی کو جہنم میں ڈالا جا رہا ہوگا۔ اور دوسری آیت میں اللہ فرماتے ہیں سورہ فرقان میں آیت نمبر 27 میں 27 میں وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، اس دن ظالم شخص جو دنیا میں اپنے اوپر ظلم کرتا رہا، جو شرک کرتا رہا، جو ایمان کی طرف نہیں گیا، توحید کی طرف نہیں گیا، یہ اپنے دونوں ہاتھوں کو کاٹ کھائے گا۔ یقول، کہے گا یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، اے کاش میں نے رسول کے ساتھ راستہ اختیار کیا ہوتا، کاش میں رسول کی راہ پہ چلا ہوتا، آپ کی توحید کو اپنایا ہوتا، آپ کے دین کو اپنایا ہوتا۔ لیکن تب اس ندامت کا، اس پشیمانی کا، اس افسوس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے امام صاحب خبردار کر رہے ہیں کہ اپنے نفس کو جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش آج کریں، آج قیمت ادا کریں، آج ایمان لائیں، آج نیک اعمال ادا کریں، نیک اعمال بجا لائیں، گناہوں سے آج بچنے کی کوشش کریں۔ کہتے ہیں کہ اذا انت لم ترحل بزاد من التقى وابصرت يوم الحشر من قد تزود ندمت على الا تكون كمثله وانك لم ترصد كما كان ارصدا۔ یہ دو شعر ہیں ایک شاعر کے جو اعشا کے لقب سے معروف ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اذا انت لم ترحل بزاد من التقى، اگر آپ نے تقوی کا زاد راہ لے کر سفر نہ کیا، آپ سفر پہ جا رہے ہیں، کس کے سفر پہ؟ آخرت کے سفر کی طرف آپ جا رہے ہیں۔ اگر اپنے ساتھ ذات راہ لے کر نہ گئے تو جو مسافر ذات راہ کے بغیر جائے کیا وہ سفر جاری رکھ سکے گا؟ نہیں، ذات راہ کے بغیر راستے میں مر جائے گا، ہلاک ہو جائے گا، تک جائے گا، بیٹھ جائے گا۔ تو کہتے ہیں آخرت کے سفر میں آپ کو ضرورت ہے ذات راہ کی، اور وہ ذات راہ کیا ہے؟ تقوی، نیک اعمال بجا لانا اور گناہوں سے بچنا۔ تو کہتے ہیں اذا انت لم ترحل بزاد من التقى، جب آپ تقوی کے ذات راہ کے ساتھ سفر نہیں کریں گے، وہ ابصرتا، اور آپ دیکھیں گے یوم الحشری، اس دن جس دن لوگوں کو جمع کیا جائے گا، اس دن آپ دیکھیں گے حشر والے دن، دیکھیں گے کس کو؟ من، اس آدمی کو، من قد تزودا، جو ذات راہ لے کر آیا، جو ایمان لے کر آیا، جو توحید لے کر آیا، جو نمازیں لے کر آیا، جو زکوٰۃ لے کر آیا، جو صدقات لے کر آیا،
اس پہ آپ کی نگاہ پڑے گی تو پھر کیا ہوگا؟ ندیمتا، پھر آپ کو ندامت ہوگی، پشیمانی ہوگی، آپ نادم ہوں گے اس بات پہ کہ اللہ تکون کمثلہ، کہ آپ اس کی طرح کے نہیں تھے، کہ آپ اس کی طرح نہیں ہوں گے، اس کی طرح نیکیاں لے کر نہیں آئیں گے، اس کی طرح توحید لے کر نہیں آئیں گے، تو آپ کو تب ندامت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو ندامت کس بات پہ ہوگی؟ کہ آپ اس شخص کی طرح نہیں ہیں جو ذات راہ لے کر آیا ہے، وَأَنَّكَ لَمْ تُرْصِدْ كَمَا كَانَ أَرْصَدًا، اور آپ نے اس طرح نیکیوں کو جمع نہیں کیا جیسے اس نے جمع کیا ہے۔ لم ترصد، آپ نے جمع نہیں کیا، آپ لے کر نہیں آئے، آپ نے تیار نہیں کی۔ کیا تیار نہیں کی؟ نیکیاں۔ آپ نے جمع نہیں کی، کیا؟ نیکیاں۔ کما کان ارصدا، جیسا کہ اس آدمی نے نیکیاں جمع کی ہیں جس کو آپ روز قیامت دیکھیں گے کہ وہ زاد راہ لے کر آیا ہے۔ بڑے اچھے یہ اشعار ہیں جو امام صاحب یہاں پہ لے کر آئے ہیں۔ اس کے بعد ایک اور فائدہ امام صاحب کہتے ہیں، العمل بغیر اخلاص ولا اقتداء کالمسافر یملأ جرابہ رملا یثقلہ ولا ینفعہ۔ یہ جو لفظ ہے رمل، یہ کس کو کہتے ہیں؟ ریت کو۔ جراب کس کو کہتے ہیں؟ تھیلا، چمڑے کا تھیلا، بیگ۔ تو امام صاحب یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ کوئی بھی عمل ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں تب قابل قبول ہوگا جب اس میں دو چیزیں پائی جائیں، نمبر ایک اخلاص، اور نمبر دو نبی علیہ السلام کی اتباع۔ اگر آپ نماز پڑھتے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے تو فائدہ آپ کے عمل کا نہیں، اس نماز کا کوئی فائدہ نہیں، اس وضو کا کوئی فائدہ نہیں، حالانکہ آپ نے وضو کیا، مسجد میں گئے، محنت کی، لیکن سارا عمل کیا ہو جائے گا؟ ضائع ہو جائے گا۔ اور اگر اتباع نہیں ہے تو تب بھی عمل ضائع ہو جائے گا۔ آپ نے نماز پڑھی لیکن طریقہ نماز نبی علیہ الصلوۃ والسلام والا نہیں ہے، آپ رکوع کے بعد کھڑے ہی نہیں ہوتے، آپ دو سجدوں کے درمیان بیٹھتے ہی نہیں ہیں، آپ نماز میں فاتحہ ہی نہیں پڑھتے، تو آپ کی یہ نماز نہیں ہوگی، حالانکہ آپ نے اللہ کے لیے پڑھی ہے، توجہ سے پڑھی ہے، بڑے دھیان سے پڑھی ہے، لیکن چونکہ نماز کا طریقہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام والا نہیں ہے تو یہ نماز قابل قبول نہیں ہے۔ میدان عرفات میں حاجی لوگ کب جاتے ہیں جی؟ 9 ذی الحجہ کو۔ تو اگر کوئی آدمی 10 محرم کو چلا جائے، 10 محرم بھی بڑا عظیم دن ہے، اور وہاں پہ وقوف کرے، پھر مینا جائے، پھر مزدلفہ جائے، اور صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اس کا مطلب شہرت نہیں ہے بالکل، تو کیا جی اس کا یہ حج یا عمرہ ہو جائے گا؟ کچھ ہو جائے گا؟ کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ نبی علیہ السلام کی اتباع نہیں ہے۔ تو کسی بھی عمل کے قابل قبول ہونے کے لیے دو شرطیں ہیں، اخلاص اور اتباع۔ اخلاص، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ مثال کے طور پہ فرماتے ہیں سورہ دہر، جس کو سورہ انسان بھی کہتے ہیں، اس کی آیت نمبر 9 میں، انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، کہ وہ نیک لوگ جو جنت میں جائیں گے ان کے اعمال میں سے ایک عمل کیا تھا کہ وہ لوگوں کو کھانا کھلاتے تھے، لیکن کس لیے؟ اللہ کے چہرے کے لیے، اللہ کے خوشنودی کو پانے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ اور جن کو کھانا کھلاتے تھے ان سے کہتے تھے بھائی اللہ کے لیے کھانا کھلا رہے ہیں، ہم نہ تم سے یہ چاہتے ہیں کہ تم ہمارا شکریہ ادا کرو، اور نہ اس کے بدلے میں کوئی اور قیمت چاہتے ہیں، صرف کیا چاہتے ہیں؟ اللہ کی رضا۔ اور حدیث ہے بخاری شریف کی پہلی حدیث ہے، انما الاعمال بالنیات، ہر عمل کا دار و مدار نیت پہ ہے۔ اگر آپ نمازیں پڑھتے ہیں، حج کرتے ہیں، عمرے کرتے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہیں، لوگوں سے شاباش لینے کے لیے، تاکہ لوگ کہیں یار ہر سال یہ حج کرتا ہے،
ہر سال کی عمرہ کرتا ہے، بڑا پکا یہ نمازی ہے جی، اس وجہ سے نمازیں پڑھتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے آپ کے اعمال میں اخلاص موجود نہیں ہے، تو اخلاص نہیں ہے تو یہ عمل بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ بڑی غیرت والے ہیں، جو کسی اور کو راضی کرنے کے لیے ایسا عمل کرے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں باقی نیکیاں بھی اپنی ادھر ہی لے جاؤ، مجھے تمہارے کسی عمل کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اتباع کی طرف آ جائیں تو مسلم شریف کی حدیث ہے، فرمان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جو کوئی ایسا عمل کرے جس کے اوپر ہماری طرف سے کوئی دلیل نہیں ہے، ہماری طرف سے تعلیمات نہیں ہے، ہماری طرف سے کوئی رہنمائی نہیں ہے، تو ایسا عمل مردود ہے، ناقابل قبول ہے، یعنی کہ اتباع کے بغیر عمل کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو امام صاحب اس بات کو بیان کرنے کے لیے تشبیہ دے رہے ہیں ایسے عمل کو جس میں اخلاص نہ ہو، یا ایسا عمل جس میں اتباع نہ ہو، اس کو تشبیہ دے رہے ہیں کسی مسافر کے سامان سے۔ مسافر کا سامان، زاد راہ والا تھیلا، وہ سامان جو سفر کے لیے ہوتا ہے، اس میں کیا ہوگا؟ کھانے پینے کی چیزیں۔ لیکن جناب ایک مسافر ایسا نکلا ہے، اس نے کھانے پینے کی چیزوں کی بجائے اپنے بیگ کو بھر لیا کس سے؟ ریت سے۔ اب جناب والا تھیلا اٹھایا ہوا 20 کلو کا اور جا رہا ہے، تو کیا راستے میں یہ ریت اس کے کام آئے گی؟ الٹا اس کو کیا کر رہی ہے؟ تھکا رہی ہے، بوجھ بنی ہوئی ہے نا، نہ اس سے اس کو پانی ملے گا، نہ اس سے اس کو کھانا ملے گا۔ تو یہی صورتحال ہے اس آدمی کی جو اعمال بجا لاتا ہے، محنت کرتا ہے، لیکن اخلاص کے بغیر یا اتباع کے بغیر۔ کہتے ہیں العمل بغیر اخلاص، بغیر اخلاص کے عمل، ولا اقتداء، اور بغیر اتباع کے۔ کس کی اتباع؟ نبی علیہ السلام کی۔ تو یہ عمل جو ہے کل مسافری، یہ عمل اس آدمی کے عمل کی طرح ہے جو مسافر ہے، یملأ، وہ بھر لیتا ہے جرابہ، اپنے تھیلے کو، رملن، کس سے؟ ریت سے، یثقلہ، یہ ریت جو ہے اس کے اوپر بوجھ بن چکی ہے۔ کس کے اوپر؟ مسافر کے اوپر، یا یہ تھیلا بوجھ بن چکا ہے اس مسافر کے اوپر، یعنی کہ یثقلہ کا فاعل چاہے آپ ریت کو بنا لیں چاہے تھیلے کو بنا لیں، تو یہ جو ہے بوجھ ڈالے ہوئے ہے یہ تھیلا اس مسافر پہ، ولا ينفع، لیکن اس کو فائدہ نہیں دے رہا۔ آج کا تیسرا فائدہ امام صاحب کہتے ہیں، اذا حملت علی القلب هموم الدنیا واثقالها وتهاونت باوراده التي هي قوته وحياته كنت كالمسافر الذي يحمل دابته فوق طاقتها ولا يوفيها علفها فما اسرع ما تقف به۔ اذا، جب، حملتا، آپ بوجھ ڈالیں، علی القلبی، کس پہ؟ دل پہ، کس کا؟ دنیا کی ٹینشنوں کا، دنیا کے غموں کا، دنیا کی پریشانیوں کا، واثقالها، اور دنیا کے بوجھ کا۔ آپ کا دل ہے، کبھی ٹینشن جناب کس چیز کی کہ سیلری نہیں ملی ابھی تک، نیا مہینہ شروع ہو چکا ہے، لوگوں کے پیسے دینے ہیں لیکن سیلری مل نہیں رہی، جس آفس میں آپ کام کرتے ہیں وہاں سے، یہ ٹینشن ہے۔ دوسرے نمبر پہ کیا ٹینشن ہے جی؟ چیزوں کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں۔ تیسرے نمبر پہ کیا ٹینشن ہے جی؟ اولاد نافرمان ہے۔ چوتھے نمبر پہ کیا ٹینشن ہے جی؟ بیگم بات نہیں مانتی، تعاون نہیں کرتی۔ پانچویں چھٹے نمبر پہ کیا ٹینشن ہے؟ محلے والے بھی تعاون کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، وہ بھی پریشان کرتے ہیں، گھر کے سامنے گن ڈال کے چلے جاتے ہیں، آپ کے گھر کی گھنٹیاں بجاتے ہیں، پریشانیاں ہی پریشانیاں، کوئی ادھر سے کوئی ادھر سے۔ تو اب دل کے اوپر بوجھ آپ ڈال رہی ہیں ٹینشنوں کا۔ اب کیا چاہیے؟ اب اس دل کو مضبوط کریں تاکہ یہ بوجھ برداشت کر سکے، یہ غموں کو برداشت کر سکے، ان دکھوں کو سہ سکے۔ تو دل کی غذا کیا ہے؟ دل کی خوراک کیا ہے؟ اللہ کا ذکر۔
دل کی غذا کیا ہے؟ تلاوت کلام پاک. دل کی غذا کیا ہے کہ آپ پڑھیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. دل کی غذا کیا ہے؟ کہ آپ اللہ کی اطاعت پہ مشتمل اعمال کرتے رہیں. دل کو سکون ملے گا، دل کو اطمینان ملے گا. تب جو بوجھ آپ نے ڈالا ہے اس کے اوپر، اس بوجھ کو دل برداشت کر سکے گا. لیکن عجیب تماشا ہے، غموں کا بوجھ آپ دل پہ ڈال رہے ہیں اور دل کو غذا آپ دیتے نہیں ہیں، خوراک آپ دیتے نہیں ہیں. تو پھر کیا ہوگا؟ کہتے ہیں پھر آپ کی صورتحال اس مسافر کی ہوگی جس نے اپنی اونٹنی پہ بوجھ ڈالا ہوا ہے، اتنا بوجھ جتنا وہ اونٹنی برداشت نہیں کر سکتی، اور اونٹنی کو نہ پانی پلاتا ہے نہ چارہ ڈالتا ہے. تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ صحرا میں کہیں نہ کہیں جا کے اس اونٹنی کی کیا ہو جائے گی؟ بس ہو جائے گی. وہ آگے چلنے سے انکار کر دے گی، وہ رک جائے گی، بیٹھ جائے گی. چاہے اب آپ اس کو ماریں، جو مرضی کریں، وہ نہیں چل سکے گی. اس میں قوت ہی نہیں ہے، طاقت ہی نہیں ہے. تو یہی صورتحال ہے آپ کے دل کی کہ جواب دے جائے گا اگر آپ اس کو غذا نہیں دیتے. اور موجودہ زمانے میں یہی مثال آپ گاڑی کی دے سکتے ہیں. گاڑی میں اگر پٹرول نہیں ڈالیں گے، گاڑی کا آئل تبدیل نہیں کریں گے، گاڑی کے ٹائروں کو چیک نہیں کریں گے، ہوا نہیں بھریں گے، تو کیا ہوگا؟ بوجھ اوپر سے آپ ڈال رہے ہیں گاڑی کے اوپر. کئی لوگوں کو بٹھا رکھا ہے، ان کے سامان کو بھی آپ نے ڈگی میں ڈال رکھا ہے، باکس میں ڈال رکھا ہے. تو کہیں نہ کہیں جا کے گاڑی کیا ہو جائے گی؟ رک جائے گی، چلنے سے انکار کر دے گی، ٹائر پنکچر ہو جائیں گے اور نہیں آپ کا سفر جاری رہ سکے گا. تو کہتے ہیں، دیکھیں پھر کہتے ہیں جب آپ دل پہ دنیا کی غموں کا بوجھ ڈالیں، وسقالہا، اور دنیا کے بوجھ جو ہیں وہ دل کے اوپر ڈال دیں، بھاری چیزیں دل پہ ڈال دیں. اسقال بھاری چیزوں کو کہتے ہیں. وتہاونتا، اور آپ سستی کریں، باورادہ، دل کے ورد کے بارے میں. دل کا ورد کیا ہے؟ وہی تلاوت. دل کا ورد کیا؟ اللہ اللہ کرنا، لا الہ الا اللہ کہنا، اور اللہ کی اطاعت پہ مشتمل کلمات کہنا. التی ہی، یہ اوراد، یہ وظائف، یہ ورد جو ہے التی ہی قوتہ، جو دل کی کیا ہے؟ خوراک ہے. وہ حیاتہ، دل کی کیا ہے؟ زندگی ہے. دل کو حیات ملتی ہے، زندگی ملتی ہے ان اوراد سے، دل کو قوت ملتی ہے ان اوراد سے. مجھے یہاں پہ یاد آ گیا، امام ابن القیم رحمہ اللہ ایک جگہ پہ لکھتے ہیں کہ میں اپنے استاد شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے ملنے کے لیے گیا تو فجر کی نماز ادا کی گئی. فجر کی نماز کے بعد شیخ الاسلام بیٹھ گیا اپنی نماز کی جگہ پہ ہی، بیٹھے رہے، اللہ کا ذکر کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے. کافی دیر اللہ کا ذکر کیا، سورج نکل آیا، 2 رکعتیں وغیرہ ادا کیں، پھر اذکار سے فارغ ہوئے تو پھر میری طرف دیکھا، مجھ سے کہنے لگے کہ یہ ہے میرا ناشتہ. یہ میرا کیا ہے؟ ناشتہ. اگر یہ میں ناشتہ کر لوں تو میرے اعضاء صحیح کام کرتے ہیں، میرا دن اچھا گزرتا ہے. اگر میں یہ ناشتہ نہ کروں تو میرے اعضاء میں کوئی قوت نہیں ہوتی، کوئی طاقت ہی نہیں ہوتی. تو یہاں پہ کہتے ہیں کہ اگر آپ دل پہ پریشانیوں کا بوجھ ڈالیں گے، غموں کا بوجھ ڈالیں گے، ٹینشنوں کا بوجھ ڈالیں گے، اور دل کو اس کا ورد دینے میں سستی کریں گے، حالانکہ ان اوراد میں دل کی قوت ہے، دل کی زندگی ہے، تو کنتا، تو پھر آپ ہوں گے. یہ کنتا اذا کا جواب ہے، جو شروع میں اذا آیا تھا اس کا جواب ہے. پھر آپ ہوں گے کل مسافری، اس مسافر کی طرح، الذی یحمل دابتہ، جو اپنی سواری پہ بوجھ ڈالتا ہے فوق طاقت، یا سواری کی طاقت سے زیادہ بڑھ کر، ولا یوفیھا علفھا، اور اس سواری کو اس کا چارہ پورا نہیں دیتا. فما اسرع ما تقف بہ، تو کتنی جلدی یہ سواری جو ہے سوار کے ساتھ رک جائے گی.
سوار کے سفر کو روک دے گی، اس کو آگے بڑھنے نہیں دے گی. ما تقف، یہ رک جائے گی، بھی اس کے ساتھ کس کا؟ مسافر کے ساتھ. اب یہ مسافر جو ہے بیچ میں رکا ہوا ہے، نہ آگے جا سکتا ہے نہ پیچھے جا سکتا ہے. تو کہتے ہیں امام صاحب وَمُشَتَّتُ الْعَزَمَاتِ يُنْفِقُ عُمْرَهُ حَيْرَانَ لَا ظَفَرٌ وَلَا إِخْفَاقُ. عزمات، یہ عزمہ کی جمع ہے، پختہ ارادہ، عزم. مشتت وہ آدمی جو منتشر ہو. تو اس شعر میں شاعر کہہ رہا ہے، یہ شعر ہے، ابن سنان شاعر ہے، اس کا یہ شعر ہے. کہتا ہے کہ وہ آدمی جو ارادہ و عزم کے اعتبار سے منتشر ہو، وہ انسان جو ارادہ عزم کے اعتبار سے کیا ہو؟ منتشر، پختہ ارادہ نہیں ہے. ينفق عمرہ، وہ اپنی عمر کو گزار دیتا ہے، اپنی عمر کو نکال دیتا ہے، اپنی عمر کو خرچ کرتا ہے، گزارتا ہے. کس حال میں؟ حیرانہ، اس حال میں کہ وہ حیران ہوتا ہے. لا ظفر، نہ کوئی کامیابی ملتی ہے، ولا اخفاق، اور نہ ہی وعدے طور پہ ناکامی ملتی ہے. اس کے بعد والا شعر امام القیم رحمہ اللہ یہاں پہ لے کر نہیں آئے، وہ میں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہوں گا تاکہ معنی مکمل ہو جائے. وہ یہ ہے کہ عمل یلوح الیأس فی اثنائہ وغنى یشف وراءہ الاملاق. یعنی کہ یہ پہلے شعر کے معنی کو دوسرا شعر مکمل کر رہا ہے کہ ایسے شخص کے پاس جس کا جو ارادہ عزم کے اعتبار سے منتشر ہو، اس کے پاس امید ہوتی ہے، لیکن امید کے بیچ میں نا امیدی چمک رہی ہوتی ہے. عمل امید ہے، یلوح الیاس نا امیدی چمک رہی ہے، فی اثناء اس امید کے بیچ میں. وغنن، اور کیا ہے؟ مالداری ہے، مال ہے. یشف وراءہ الاملاق، اس کے پیچھے سے فقیری جو ہے وہ دیکھی جا رہی ہے. وغنن یشف وراءہ الاملاق. تو اب نہ پوری مالداری ہے، نہ پوری غربت اور فقیری ہے، نہ پوری امید ہے، نہ پوری نا امیدی ہے. تو یہ صورتحال ہوتی ہے ایسے آدمی کی جو ارادہ و عزم کے اعتبار سے منتشر ہو. کبھی ارادہ بنتا ہے کیا کہ میں عالم دین بن جاؤں، کبھی پیچھے ہٹ جاتا ہے. کبھی دل کرتا ہے قرآن حفظ کر لوں، 2 پارے حفظ کرتا ہے، پھر پیچھے ہٹ جاتا ہے. کبھی دل کرتا ہے کہ آئندہ 5 نماز جماعت کے ساتھ پڑھا کروں گا، 2 دن پڑھتا ہے، پھر پیچھے ہٹ جاتا ہے. اس کے بعد ایک اور شاعر کے 2 شعر لے کر آئے ہیں امام صاحب. حال السائق العجلان یملک امرہ فما کل سیر الیعملات وخید رویدا باخفاف المطی فانما تداس جباہ تحتها وخدود. سائق کس کو کہتے ہیں جی؟ ہانکنے والا، سواری کو ہانکنے والا، سواری آگے خود پیچھے پیچھے. موجودہ زمانے میں ڈرائیور کو عربی لوگ سائق کہتے ہیں، گاڑی چلانے والے کو کیا کہتے ہیں؟ سائق. العجلان جلد باز. معنی کیا ہوا؟ کیا وہ ہانکنے والا جانور کو العجلان جو جلد باز ہو، یملک امرہ، اسے اپنے معاملے پہ کنٹرول رہتا ہے؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس شعر کا معنی مزید واضح ہو
تو پھر میں یہ بتا دوں کہ جب میں نے یہ اشعار دیکھے اس کتاب میں جس کتاب سے یہ اشعار لیے گئے ہیں، جو شاعر کا دیوان ہے، تو وہاں پہ السائق العجلان کی جگہ پہ ہے السابق الغضبان، السابق الغضبان۔ السابق کون ہو جائے گا؟ کسی مقابلے میں حصہ لینے والا، دوڑ کے مقابلے میں حصہ لینے والا، گھوڑی پہ بیٹھا ہے، اونٹنی پہ بیٹھا ہے اور مقابلے میں حصہ لے رہا ہے۔ اور الغضبان لیکن ہے کس حالت میں؟ غصے کی حالت میں۔ تو کہتے ہیں کیا وہ شخص جو دوڑ میں حصہ لینے والا ہے غصے کی حالت میں، یملک امرہ، اسے اپنے معاملے پہ کنٹرول رہتا ہے؟ نہیں رہتا۔ غصے کی وجہ سے انسان اپنے امور پہ کنٹرول کھو دیتا ہے۔ کہتے ہیں فما کل سیر الیعملات، یعملات یہ جمع ہے الیعمل کی۔ الیعمل وہ اونٹنی جو بہت کام کرتی ہے۔ وخید کا معنی کیا ہوتا ہے؟ لمبے لمبے قدم اٹھا کر تیز چلنا، تیز چال جو ہوتی ہے، لمبے لمبے قدم اٹھا کر، اس کو کیا کہتے ہیں؟ وخید۔ تو کہتے ہیں کہ اونٹنیوں کی ہر چال، الیعملہ سے مراد کون ہوئی؟ اونٹنیاں۔ اونٹنیوں کی ہر چال وخید نہیں ہوتی، تیز رفتار نہیں ہوتی۔ رویدن باخفاف المطی، کہتے ہیں المطی کس کو کہیں گے؟ المطی جمع ہے کس کی؟ مطیتن کی، سواری کو کہیں گے۔ اخفاف خف ان کی جمع ہے، خف کس کو کہتے ہیں؟ اونٹ کے پاؤں کو، اونٹ کے قدم کو۔ رویدن اسم فعل امر ہے، اس کا معنی کیا؟ امہل، مہلت دو، جلدی نہ کرو۔ تداسو کا معنی کیا ہوتا ہے؟ روندی جاتی ہیں، پاؤں کے نیچے دے دی جاتی ہیں۔ جباہن کئی پیشانیاں۔ خدود خد ان کی جمع ہے، کس کو کہتے ہیں؟ رخساروں کو۔ اب کیا معنی ہوا کہ رویدن باخفاف المطی، سواریوں کے پاؤں کو، قدموں کو کیا رکھو؟ رویدن آستہ رکھو، یعنی کہ اونٹیوں کو تیز نہ چلاؤ۔ فَإِنَّمَا سوائے اس کے نہیں، کئی پیشانیاں ان اونٹنیوں کے پاؤں کے نیچے روند دی جاتی ہیں، اور کئی رخسار بھی۔ جب آپ ان اونٹنیوں کو تیز رفتاری سے چلائیں گے تو آپ کے اپنے گرنے کا بھی خطرہ ہے، اور کسی اور کے بھی ان اونٹنیوں کے نیچے آنے کا خطرہ ہے۔ اس شعر کا پیغام پھر کیا ہوا کہ آپ غصے سے بچیں اور اس سفر میں آہستہ آہستہ چلتے رہیں۔ کچھ وقت کے لیے انتہائی درجے کی تیز رفتاری یہ نقصان دہ ہے، پوری زندگی استقامت کے ساتھ
ایمان پہ رہیں، نیک اعمال بجا لاتے رہیں، 5 وقت کی نمازیں پڑھتے رہیں، روزے رکھتے رہیں اور آخرت کے سفر پہ چلتے رہیں. یہ پیغام دینا چاہتے ہیں ان اشعار کے ذریعے. ان اشعار کو یہاں پہ لا کر امام ابن القیم رحمہ اللہ اس کے بعد کا فائدہ، من تلمح حلاوت العافیہ ہان علیہ مرارۃ الصبر. مرارہ کس کو کہتے ہیں؟ کڑواہٹ، تلخی. حلاوہ مٹھاس. من تلمح جس نے نظر رکھی کس چیز پہ؟ عافیت کی مٹھاس پہ. ہان علیہ اس کے لیے آسان ہو جائے گی صبر کی کڑواہٹ. کیا کہتے ہیں صبر کا پھل کیا ہوتا ہے جی؟ میٹھا ہوتا ہے. یعنی کہ صبر کرنا یہ بڑا کڑوا ہے، بڑا مشکل کام ہے. کوئی آپ کو پریشان کرے اور آپ آگے سے صبر کریں، بہت مشکل ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے سب بیٹوں کو واپس لے لیں، صبر کرنا بہت مشکل ہے. نیکیاں کرنے پہ صبر کرنا، 5 وقت کی نمازیں پڑھتے ہی رہنا حالات جیسے بھی ہوں، یہ نیکیوں پہ صبر کرنا یہ بھی مشکل ہے. مصیبتیں آئیں تو صبر کا مظاہرہ کرنا وہ بھی مشکل ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ نتیجہ کیا نکلے گا. عافیت، کہ آپ عافیت میں رہیں گے. کہاں؟ قبر میں. قبر کے عذاب سے بچ جائیں گے. روز آخرت آپ اللہ کے غضب سے بچ جائیں گے، جہنم کی آگ سے بچ جائیں گے. تو کہتے ہیں من تلمح حلاوت العافیہ، جس نے نگاہ رکھی عافیت کی مٹھاس پہ، اس کے لیے آسان ہو جائے گی صبر کی کڑواہٹ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. صبر کرنے والوں کو ان کا اجر و ثواب بغیر کسی حساب کے پورا پورا دیا جائے گا. اور ایک اور مقام پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم تمہیں آزماتے رہیں گے، کبھی خوف میں مبتلا کر کے، کبھی بھوک میں مبتلا کر کے، کبھی تمہارے مال کو کم کر کے، غلہ کم کر کے. وبشر الصابرین، اور خوشخبری آپ دیجئے ان کو جو ان آزمائشوں پہ کیا کریں گے؟ صبر کریں گے. صبر کرنے والے کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. صبر کرنے والے وہ ہیں جن پہ جب بھی کوئی مصیبت آئے تو وہ انا للہ پڑھتے ہیں. کوئی بھی مصیبت ہو کہتے ہیں کہ ہم سب اللہ کے مملوک ہیں، ہم سب نے اللہ ہی کے پاس جانا ہے، اگر یہ چیز اللہ نے لے لی ہے تو کوئی بات نہیں. فرمایا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہ وہ لوگ ہیں جن پہ اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، یہ ہدایت یافتہ ہیں، یہ وہ ہیں جن کی اللہ تعریفیں کرتا ہے فرشتوں کے پاس. تو یہ ہے کہ جس نے عافیت کی مٹھاس پہ نگاہ رکھی اس کے لیے صبر کی کڑواہٹ جو ہے وہ آسان ہو جاتی ہے. اس کے بعد کا فائدہ امام صاحب کہتے ہیں الغایۃ اول فی التقدیر، اور آخر فی الوجود، مبدأ فی نظر العقل، منتہن فی منازل الوصول. الغایہ کس کو کہتے ہیں؟ مقصد کو، مقصود کو. مقصود جو ہے اولون، یہ پہلی چیز ہے. فی التقدیری،
اس کو مقدر کرنے کے اعتبار سے، لیکن وجود کے لحاظ سے یہ آخری چیز ہے۔ ہم نمازیں کس لیے پڑھتے ہیں جی؟ جنت مل جائے۔ عبادات کس لیے کرتے ہیں؟ اللہ راضی ہو جائے۔ عبادات کس لیے کرتے ہیں؟ روز قیامت اللہ کے چہرے کو دیکھنے کا موقع مل جائے۔ نیک اعمال کس لیے کرتے ہیں جی؟ جہنم کی آگ سے بچ جائیں۔ تو یہ جو غایت ہے، یہ جو مقصود ہے، یہ پہلی چیز ہے فی تقدیری، مقدر کرنے کے لحاظ سے، اس کو پیدا کرنے کے لحاظ سے، یعنی کہ آپ کی اس کے اوپر توجہ ہو۔ لیکن وجود کے لحاظ سے یہ آخری چیز ہے۔ جنت ملنی کب ہے؟ آخر میں جا کے۔ مبدأ فی نظر العقلی، عقل کی نگاہ میں مبدأ یہ پہلی چیز ہے۔ مبدأ کا معنی آپ کر سکتے ہیں اولین چیز، آغاز، بنیاد۔ اور بنیاد سب سے پہلے قائم کی جاتی ہے، کوئی مکان بنائیں، کوئی بلڈنگ بنائیں، کوئی عمارت بنائیں۔ تو عقل کی نگاہ میں یہ بنیاد ہے، یہ پہلی چیز ہے۔ منتہن فی منازل الوصول، لیکن پہنچنے کی جو منازل ہیں، مقامات ہیں، ان کے لحاظ سے منتہن یہ آخری چیز ہے۔ گویا کہ یہ جو آخری عبارت ہے، یہ پہلی عبارت کی وضاحت ہے۔ کہا تھا نا کہ غائب جو ہے یہ تقدیر میں پہلی چیز ہے، مراد کے مبدأ فی عقل کی نگاہ میں، عقل کی نگاہ میں یہ پہلی چیز ہے۔ لیکن جو اس نے ملنا ہے، جب آپ پہنچیں گے تو اس لحاظ سے یہ سب سے آخر میں ملے گی آپ کو۔ عمل کرنے لگیں گے تو سب سے پہلے یہ چیز ہے، یعنی کہ آپ عمل اخلاص سے کر رہے ہوں، یعنی کہ نماز آپ کی تب قابل قبول ہے جب اس میں پہلی شرط کیا پائی جائے؟ اخلاص۔ لیکن جو نتیجہ اس کا ہے وہ جب ملنا ہے، اس کے لحاظ سے دیکھیں تو یہ سب سے آخر میں ہے۔ امام صاحب کہتے ہیں نئے فائدے میں، الف تعجز العادہ فلو علت بک ہمتک رب المعالی لاحت لک انوار العزائم۔ الف تا آپ مالوف ہو چکے ہیں، مانوس ہو چکے ہیں، عادی ہو چکے ہیں۔ الف تا آپ مانوس ہو چکے ہیں، عجز العادہ، روٹین کی عجز کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کسی کام کی طاقت نہ ہونا، بے بسی کہہ لیں آپ، عدم قدرت کہہ لیں آپ، عاجز آ جانا کہہ لیں آپ۔ الف تا آپ مانوس ہو چکے ہیں روٹین میں عاجز آ جانے سے، بے بس ہو جانے سے۔ فلو علت بک ہمتک، اگر آپ کی ہمت آپ کو چڑھا کر لے جائے، کہاں چڑھا کر لے جائے؟ رب المعالی، بلند و بالا امور کی چوٹیوں پہ۔ تو کیا ہوگا پھر؟ لاحت لکا، روشن ہو جائیں گے آپ کے لیے، واضح ہو جائیں گے آپ کے لیے، چمک اٹھیں گے آپ کے لیے، انوار العزائم، عزیمتوں کی روشنیاں، پختہ ارادوں کی روشنیاں۔ یعنی کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میں یہ نیکی کا کام نہیں کر سکتا، میں تہجد نہیں پڑھ سکتا، میں نفلی روزے نہیں رکھ سکتا، میں رمضان کے روزے نہیں رکھ سکتا، 5 ٹائم نماز پڑھنا بڑی مشکل ہے جی، روز تلاوت کرنا جی بڑی مشکل ہے جی، اتنا صدقہ خیرات کرنا کیا جی بڑا مشکل ہے۔ ہر کام میں آپ کو عادت پڑ چکی ہے
کس کام کی؟ بے بس ہونے کی. نہیں جی میں یہ بہت مشکل کام ہے جی، میں یہ نہیں کر سکتا. لیکن اگر آپ اپنی ہمت کو بلند کریں اور بلند و بالا امور کی چوٹیوں پہ نگاہ رکھیں کہ میں نے جنت لینی ہے، میں نے رب کو راضی کرنا ہے، میں نے جہنم کی آگ سے بچنا ہے، تو پھر جو پختہ عزائم ہیں ان کی روشنیاں واضح ہو جائیں گی. پھر آپ میں عزم پیدا ہوگا، پھر آپ میں عزم پیدا ہوگا. آپ نگاہ تو رکھیں اپنے جنت کے ٹارگٹ پہ، اللہ کو راضی کرنے کے ٹارگٹ پہ، اور یہ ٹارگٹ کہ میں نے روز قیامت صحابہ کرام کے ساتھ جنت میں ہونا ہے، بڑے لوگوں کے ساتھ ہونا ہے. تو پھر آپ کے لیے عزائم کی روشنیاں جو ہیں وہ چمک اٹھیں گی. کہتے ہیں انما تفاوت القوم بالہمم لا بالصور. قوم میں جو فرق ہے، قوم سے مراد کیا ہے؟ صحابہ کرام، سلف صالحین. قوم میں جو فرق ہے، ان کی قوم ہم سے آگے نکل گئی، ایسے ہی ہے نا، صحابہ کرام ہم سے کہیں آگے ہیں. تو قوم میں جو فرق ہے وہ ہمتوں کے ساتھ ہے، شکل و صورت کے ساتھ نہیں ہے. یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ صحابہ کرام شکل و صورت کے لحاظ سے ہم سے آگے تھے، لمبے بہت تھے، یا موٹے تازے بہت زیادہ تھے. نہیں، یہ ہم میں اور ان میں فرق نہیں ہے. فرق کیا؟ ہمتوں کا. ان کی ہمت کیا تھی، ان کی نگاہ کس چیز پہ تھی. آپ کو وہ صحابی یاد ہوں گے، احد کی لڑائی میں ایک صحابی کیا کھا رہے؟ کھجوریں کھا رہے تھے. تو کہتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام مجھے بتائیں کہ اگر میں شہید ہو جاؤں تو میں کہاں جاؤں گا؟ آپ نے کہا جنت میں. انہوں نے کھجوریں پھینک دیں. کہنے لگے پھر کھجوریں کھاتے کھاتے میں تو جنت سے لیٹ ہو رہا ہوں. کھجوریں پھینکی، جہاد کیا اور شہید ہو گئے، جنت میں پہنچ گئے. تو ان کی نگاہ کہاں پہ تھی آپ یہ دیکھیں ان کی. تو یہ فرق ہے ان میں اور ہم میں. جب ان کی نگاہ اللہ پہ تھی، آخرت پہ تھی، جنت پہ تھی، تو پھر ان کے لیے تہجدیں قائم کرنا بھی آسان ہو گیا، اپنے بچوں کو قربان کرنا بھی آسان ہو گیا، پورے کا پورا گھر اللہ کی راہ میں بطور صدقہ دینا بھی آسان ہو گیا. پھر ان کے لیے کسی صحابی سے یہ کہنا بھی آسان ہو گیا، بھائی اللہ کے رسول نے تمہیں میرا بھائی بنا دیا ہے، اور تم مکہ سے مدینہ آئے ہو، نہ تمہارے پاس گھر ہے، نہ تمہارے پاس فیملی ہے، بیوی بچے ہیں. یہ میری 2 بیویاں ہیں، ان میں سے جس کو پسند کر لو میں اس کو طلاق دیتا ہوں، تم اس سے شادی کر لو. یہ میرا مال ہے، آدھا تمہارا آدھا میرا. تو یہ سارے احساسات کیسے پیدا ہوئے؟ ہمت کی وجہ سے. جب ان کی ہمت کیا تھی؟ اللہ کو راضی کرنا، اللہ کی خوشنودی کو حاصل کرنا. دنیا والوں سے ان کا مال کے لحاظ سے کوئی مقابلہ ہی نہیں تھا. اور ہمیں یہ چیز لے کر بیٹھ گئی ہے. ہمارا مقابلہ اپنے رشتہ داروں دوستوں سے کس چیز میں ہے؟ مال میں. کہ میرے اس بھائی کا بھی مکان ہے، اس کا بھی اپنا گھر ہے، اس دوست کا بھی ہے، میرے کلاس فیلو کا بھی ہے، اس کے پاس بھی گاڑی ہے، اس کے پاس بھی گاڑی، میں ہی پیچھے رہ گیا ہوں. اس کے بعد امام صاحب کہتے ہیں نزول ہمت الکساحی دلہ فی جب العذرہ. الکسا جھاڑو دینے والا، صفائی کرنے والا. جب کنواں، قرآن کریم میں ہے نا یوسف علیہ السلام کے واقعے میں، لقد کان فی یوسف و اخوتہ. تو اس آیت سے پہلے یہ بعد والی آیت میں جب کا لفظ جب آیا ہے، کنواں، وہ کنواں جس میں پھینکا گیا تھا کس کو؟ یوسف علیہ السلام کو. فی غیابت الجب، جی بالکل. اچھا، العذرہ پخانہ وغیرہ، کوڑا کرکٹ، گند. امام صاحب کہتے ہیں صفائی کرنے والے کی ہمت کے پست ہونے نے، نزول پست ہونا، اس کی ہمت کیا ہوتی ہے؟ پست ہوتی ہے. صفائی کرنے والے کی ہمت کے پست ہونے نے دلہ، اس کو اتار دیا، دلہ اس کو اتار دیا پخانے کے کنویں میں.
کیا مطلب؟ امام ابن القیم رحمہ اللہ کے زمانے میں کیا تھا، صورتحال کیا تھی پیشاب پخانہ کے لیے کہ گھروں میں پیشاب پخانے کی وہ جگہ تو بن چکی تھیں، لیکن کیا آج والا یہ گٹر سسٹم موجود تھا؟ یہ موجود نہیں تھا۔ کیا ہوتا تھا کہ وہ لوگ پخانہ کرتے اور پھر اس کو کسی وہ گھر میں ایک ٹینکی سی زیر زمین بنا دی جاتی، تو اس میں اس کو ڈالتے رہتے، جب وہ جگہ بھر جاتی پھر صفائی کرنے والا آتا، اس گند کو اٹھاتا لے جاتا۔ تو اب یہ جو صفائی کرنے والا ہوتا تھا، کیا جسمانی لحاظ سے اس میں دوسرے لوگوں میں کوئی فرق ہوتا تھا؟ کیا وہ ہاتھ سے معذور ہوتا تھا؟ کیا آنکھوں سے نبینا ہوتا تھا؟ نہیں، صحیح سلامت انسان۔ لیکن وہ کیسے مطمئن تھا اس بات پہ کہ لوگوں کے گھروں میں پخانے کو جمع کرنے کا کام کرے؟ اور آج بھی جو صفائی کرنے والے موجود ہیں، گٹر صاف کرتے ہیں، لوگوں کی لیٹرینیں جا کے صاف کرتے ہیں، واش روم صاف کرتے ہیں، اس میں اور باقی لوگوں میں جسمانی لحاظ سے کوئی فرق نہیں ہے۔ فرق اس چیز میں ہے کہ اس کی ہمت پست ہے، اس میں اتنی ہمت ہی نہیں ہے، اسے اتنا جوش ہی نہیں آتا کہ میں اس گندے کام کو چھوڑوں، میں بھی مزدوری کر لوں، میں کسی مستری کے ساتھ، مکان بنانے والے کے ساتھ مزدوری کر سکتا ہوں، میں ریڈی لگا سکتا ہوں پھلوں کی۔ نہیں، وہ بھی یہی کام کرے گا، اس کے بیٹے بھی یہی کام کریں گے، اس کے آئندہ نسلیں بھی یہی کام کریں گی۔ کیا ہمتیں کیا ہے؟ پست ہیں۔ تو انسان کو کیا ہونا چاہیے؟ بلند ہمت ہونا چاہیے۔ جیسی آپ کی ہمت ہوگی، جیسے آپ کے اہداف ہوں گے، جیسے آپ کے ٹارگٹ ہوں گے، ویسے آپ کا عمل ہوگا۔ چلیں یہیں پہ رکتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان عظیم فوائد سے ہمیں فائدہ اٹھانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔